اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 68 سے 70 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب سے زیادہ لوگوں میں قریب ابراہیم علیہ السلام کے للذین وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، وہذا النبی اور یہ نبی، والذین آمنوا اور وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے ہیں، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ودت طائفۃ من اہل الکتاب خواہش رکھتے ہیں ایک جماعت اہل کتاب کی، لو یضلونکم کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کر رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ یا اہل کتاب اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون اور اس حال میں کہ تم اس کے سچے ہونے پر شاہد بھی ہو۔ ہر شخص کا اہل کتاب ہوں یا اہل مکہ ہوں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی اور یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی اور یہودی تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیک بھی بننا چاہتے تھے، مومن بھی بننا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے۔ پھر گمراہ کیسے ہوئے کہ اس رستے کا انتخاب کیا ہے جو رستہ اللہ تک پہنچنے والا ہے ہی نہیں، جو ایمان والا راستہ ہے ہی نہیں۔ ایک شخص ہے، وہ جا رہا ہے کراچی کی طرف، ٹھیک ہے، ڈرائیو ادھر کر رہا ہے، اور دل میں وہ خیال رکھ رہا ہے، خیال کیا کہیں، وہ ود کر رہا ہے زبان سے، میں بس اسلام آباد پہنچنے والا ہوں، پہنچ رہا ہوں، بس ابھی پہنچ رہا ہوں، ابھی پہنچ رہا ہوں، ابھی پہنچ رہا ہوں۔ پہنچ جائے گا؟ وہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وہ جتنا اس طرف چلتا جائے گا اتنا وہ اصل سے کیا ہو جائے گا، دور ہوتا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمارے درمیان بڑے نبی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، بڑے بڑے دعوے کی، ہم جنتی ہیں۔ لیکن جب اس رستے پہ چل رہے ہیں جو اس کے بالکل الٹ ہے تو کبھی بھی وہ منزل یا وہ چیز مل نہیں سکتی۔ سیم یہی ہوا ہے کہ ابراہیمی ہیں، پوچھ 360 کو رہے ہیں، کہتے ابراہیمی ہیں اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں مریم علیہ السلام وہ اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ، اسی طرح کچھ کہہ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یعنی رستہ وہ چنا ہے کہ جو شیطان کا راستہ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم رحمان کے قریب ہو رہے ہیں، اور شیطان نے ہمیشہ سے ایسے ہی کیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی آج کل اکثریت ایسے کہہ لیں کہ جو ایک بدعات و خرافات ہیں، شرک و ضلالت ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین حق ہے، اور جو دین حق ہے اس کو وہ باطل سمجھتے ہیں، ایسے سمجھ لیجئے۔ اور یہ ایسے ہوا ہے، اور یہ چلتے چلتے جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب انسان اپنی طرف سے بدعات و خرافات اپنا لیتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ ایک مثال لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے کہ نہیں تھے؟ حق پر تھے نا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں یہی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ تو چلتے چلتے اب مکے کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام، توحید کے ایک بوٹا لگایا نا، مرکز بنایا بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے۔ چلتے چلتے شیطان نے بالکل اس کے 90 ڈگری مخالف کھڑا کر دیا کہ اسی بیت اللہ کو شرک کا گڑھ بنا دیا انہوں نے۔
اور وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں. اور جب یہ باتیں سن سنا کے اس حد تک گہری ہو چکی تھی کہ دل ان باتوں کو سن 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 کے پک چکا تھا، دماغ پک چکا تھا. اب وہ اس کے خلاف بات سننا چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس دنیا کے سب سے بہترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو کہا یہ جو اصل دین ہے وہ تو یہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، اصل یہ نہیں ہے، اصل وہ ہے جس پر عام قائم ہے. تو نویں دین دی گل پہ کرنا. اجعل الالہۃ الہ واحدہ. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص مکے میں آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ الہ صرف ہے ہی کو، الہ صرف، حالانکہ الہ دو کب تھے؟ وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی دو الہ نہیں تھے، بنا لیے لوگوں نے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بابراہیم. عیسائی، یہودی، اہل مکہ یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. فرمایا ابراہیمی کون ہے؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اتباع کی ہے. کس کی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی. اس کی ملت کا علم ہی نہیں ہے، ان کے عقیدے و منہج کو جانتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. صرف ٹھوکے سوکے نعرے نہیں چل رہے ہوتے، آج بھی چل رہے ہیں کہ بس جس طرح کے کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے. پہلے تو صحابہ کے نام لیے جاتے تھے یا اہل بیت کے نام لیے جاتے تھے. ہن تے نظام بہت تھلے آ گیا، بہت نیچے آ گیا. کوئی پسرور کا نام لے رہا ہے، کوئی لاہور والے کا نام لے رہا ہے، کوئی کراچی والے کا نام لے رہا ہے، کوئی دائیں بائیں. ہن تے ہر بستی میں اپنا اپنا الہ بنایا ہوا ہے نا، اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے، ایسے چل رہا ہے، ویسے چل رہا ہے. تو ابراہیمی وہ ہے الذین اتبعوہ، وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سمجھا ہے اور اس کی اتباع بھی کی ہے، اس کی پیروی کی ہے، اس کا پیچھا کیا ہے. وہذا النبی، اور اس کی آپ نے مثال لینی ہے. تو ابراہیمی ہونے کی سب سے بڑے جو ایک عملی نمونے کے طور پہ جنہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نبی ہے، یہ نبی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہے. عیسائیوں کو بھی کہہ دیا گیا، یہودیوں کو بھی، اہل مکہ کو بھی، اگر تم واقعی کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے، تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع من نوعان کیجئے. یہ نبی ابراہیمی ہے، یہ ابراہیمی پیغمبر ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ابراہیمی کہلا سکتے ہیں کہ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لائے ہیں؟ ایمان لا چکے ہیں، وہ ابراہیمی ہیں. اب جو آپ کی بات کو مانتے اور تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ کی نبوت کا اقرار ہی نہیں کرتے اور وہ کہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو جس طرح یہ جھوٹا دعویٰ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اسی طرح اگر کوئی اسلام لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور اس کے بعد اس کے کام سارے وہی ہیں جو اہل مکہ کے تھے یا عیسائیوں اور یہودیوں کے تھے، تو پھر اس شخص کا بھی یہ صرف وہی دعویٰ ہے جس طرح ان لوگوں کا دعویٰ ہے. تو برابری ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ہے، چاہے پیغمبر کے گھر اور گھرانے اور علاقے کا شخص ہی کیوں نہیں ہے نا، اگر وہ بھی صرف دعویٰ کرتا ہے اور اس کے عمل اس کے خلاف ہے تو اس کو بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو آگے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مومنوں کا دوست ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے، فلاں. ایسا نہیں ہے. جو شخص بھی ایمان لائے گا نا ہماری باتوں پہ نازل کردہ، اس پر ایمان لے آئے گا، اللہ اس کا مددگار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا دوست بھی ہے. ہر مومن اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ دوست ہے. تو ساڑھے یہاں نظریہ کیا دیتا گیا ہے؟ یہاں یہ کہتے ہیں تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے بھائی. اللہ تک، اللہ کہہ رہے ہیں جب بندہ کو مومن بن جاتا ہے نا، عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، عقیدہ رسالت پر اس کا صحیح ایمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن کا دوست بن جاتا ہے. اللہ تو خود اللہ فرما رہے ہیں، ایک یہ نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا دوست ہو گیا ہوں، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کا کیا ہو جاتا ہوں؟ دوست ہو جاتا ہوں. اور ادھر کیا بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی تسی پہنچ نہیں سکتے اللہ تک، ہے نا. دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی دو رخی اور کتنی بڑی دو نمبری چل رہی ہے یہاں پہ. وجہ صرف کیا ہے کہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اور بیچ میں یہ جو دو نمبری ہے اس کو لوگوں کو کیش کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے، جو دین ہے، اس سے رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے اس کے سامنے. اور آگے فرمایا ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، یہ اس حد تک بھٹک چکے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں کہ یہ بدلنا چاہتے ہی نہیں ہیں. بدلنا، اب ایک شخص یہ ہے نا کہ جس کا نظریہ یہ کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنا ہے، جو مل گئی مجھے میں اس کو اپناؤں گا، ٹھیک ہے. اس کو جہاں سے وہ مل جائے گی وہ اس کو اپنائے گا. ایک یہ ہے کہ نہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیمی بھی ہوں لیکن کرنی بھی ساری اپنی مرضی ہے. کرنی بھی کیا ہے؟ جو اباؤ اجداد جو
سنا ہے یہ ہے خواہش نفس کی پیروی، یہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی تھوڑی ہوئی، یہ تو اپنے دل اور خواہش نفس کی پیروی ہے، اور اس کے اندر باو اجداد آ جائیں گے، بس اوقات قوم قبیلہ آ جائے گا، رواج پرستی آ جائے گی، کچھ بھی آ جائے گا، یہ ساری خواہش نفس کی ہی صورتیں ہیں جو شیطان کی پیروی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو بدلنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ نبی اور اس کو جو ماننے والے ہیں نا وہ بھی کیا ہوں، وہ بھی ہمارے طرح بن جائے، وہ بھی ہمارے طرح بن جائے، پھر ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا کہ یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، یعنی شیطان کا کام جو ہے نا، وہ شیطان کا مشن اس کو بڑھانے میں پورا کردار ادا کر رہے ہیں کہ کاش کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے، ان لوگوں کو، اور آگے باتیں آئیں گی کہ وہ کیسے کیسے انہوں نے ہیلے، کیسے کیسے حربے استعمال کیے تاکہ مومنوں کو جو ہے نا ان سے ایمان چھین لیا جائے اور ان کو گمراہ کر لیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں آج تک اور قیامت تک یہ بات چلتی رہے گی۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ قرآن کھول کے بھی ایسے کرتے ہیں، شرک بیان کرتے ہیں، ہاں جی بھائی کرتے ہیں، تورات و انجیل کو ماننے کے نام پہ انہوں نے شرک بیان کیا ہے، قرآن و حدیث کو ماننے کے نام پر بھی بعض لوگ کیا کریں گے، وہ شرک مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے لوگ شرک کی دعوت دیں گے، اور ہو رہا ہے اور چلے گا یہ سارا کچھ، لوگ مانیں گے، داڑھی رکھ کے پورے اسلامی شیپ کے اندر آپ کے سامنے آئیں گے، دعوت کس کی دے رہے ہوں گے؟ شیطان کی، غیر اللہ کی اور شرک کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ اس لیے ذرا آنکھیں کھولیے اور بڑے محتاط ہو کے اس بات کو سمجھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وہ پکی پڑی دے رہے ہیں اس کی صورت کے اندر آپ ایک زہر لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کیا ہو جاتا ہے، ضائع اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کی یہ خواہش ہے، اور ایسے لوگ موجود رہیں گے جو ہمیشہ گمراہ کرنے کا جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، در حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں۔ جس طرح جا اس سمت پہ رہا ہے اور سمجھ کیا رہا ہے کراچی کی طرف سفر کر رہا ہے، اور سمجھ کر رہا ہے میں اسلام آباد پہنچنے والا ہوں، پہنچنے والا، بس ابھی پہنچ گیا، ابھی پہنچ گیا، ابھی پہنچ گیا، ابھی پہنچ گیا۔ جس طرح یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا، مال سرمایہ بھی جو ہے وہ لگا رہا ہے، پیسہ بھی وہ بھی ضائع کر رہا ہے، وقت بھی ضائع کر رہا ہے، اور منزل سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ وہاں پہنچ جائے۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ کسی کو جو گمراہ کر رہے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو در حقیقت گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جتنے لوگوں کو گمراہ کریں گے ان کا وبال بھی ان لوگوں کے اوپر پڑے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بندے کی خیر پر رہنمائی کی ہے، جب تک وہ خیر اس پر عمل کرتا رہے گا اس کو بھی برابر اجر ملتا رہے گا، اور جس نے کسی کو گمراہی پہ لگا دیا، شرک و بدعات، کفر اور دیگر معاصی کا اس کا عادی بنا دیا، جب تک وہ ان برائیوں کو کرتا رہے گا اس برائی پر لگانے والے کو بھی اس کا برابر سے گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے جو آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جس نے قتل کی ابتدا کی تھی نا، فرمایا دنیا میں جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے نا، جتنا سارے قاتلوں کو گناہ ہونا ہے اتنا اس اکیلے کو گناہ ہونا ہے، کیونکہ اول من سن القتل، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے قتل کی کیا کی تھی؟ ابتدا کی تھی۔ تو اس لیے لوگوں کے سامنے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ نیکی ہے تو کام ہی نیکی کا نا، جو بدعات و خرافات آپ یہ بنا رہے ہیں نا، کہتے ہیں یہ نیکیوں کو کیسے کھا جائیں گے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا یہ ہے، بڑا اخلاق ہے، بڑا معاملہ ہے۔ یہ جب بدعت ایجاد کر دیں تو آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ ہیں جو اس بدعت پہ، اس شرک پہ عمل کریں گے، تو ان سب کا وبال جب پڑے گا تو پلے کوئی شے رہے گی؟ کیا رہے گا؟ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ تو وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، شعور بھی۔ اب یہ جو شرک کر رہے تھے اہل مکہ تھے، اہل یہود و ہنود تھے، اور اسی طرح آج کل کے جو لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ کے اس کے مخالف پڑے ہوئے ہیں، تو گمراہ ہو رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ جہنم کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ساڑھے علاوہ جنت جانا کو ہیں، تو اس بات سے کون سا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور اگلی چیز کیا ہے کہ جب بندہ اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے نا، پھر اگلی اسٹیج کیا آتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ یہودی عیسائی پہنچ چکے تھے، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو تم اہل کتاب کو، اہل کتاب کہلاتے ہو اپنے آپ کو، تورات و انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اللہ کی آیات کا کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو۔ پھر ٹھیک ہے، یعنی وہ تورات و انجیل کو مانتے بھی ہیں لیکن تورات و انجیل کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دعوے کے خلاف چل رہے ہوں گے، جس طرح کے بعض لوگ ہوں گے اور ہیں جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی سنت اچھی لگتی ہے، ایسے کہ نہیں؟ اسی طرح قرآن پاک کو مانتے ہوں گے لیکن جب توحید کی بات آتی ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ان کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین، ان کے دل جو ہوتے ہیں نا سکڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ کا ذکر ہوتا ہے تو اذا ہم یستبشرون، تب وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھلتے اور
کودتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے علاوہ معبود کا ذکر کیا جاتا ہے جو آنکھ پر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. جس طرح آج بسا اوقات بھولے بھٹکے لوگ ہوتے ہیں نا سادہ قسم کے, وہ کہتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے, ہوگا ایسے کہ اللہ کو ماننے کے نام پہ اللہ کا نہ انکار کیا جائے گا, قرآن و حدیث کو ماننے کے نام پر کیا کیا جائے گا, اس کا انکار کیا جائے گا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ نظریہ سوچ کے ساتھ یہاں تشریف لایا کریں, اور جہاں بھی قرآن و حدیث ہو اس کو سنا کریں. تو یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث ہم سنیں گے ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈالتے جائیں گے, اسی طرح سے اپنے آپ کو بناتے جائیں گے, تب خیر ہے. وگرنہ جب اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ رویہ جب آ جائے گا نا, پھر یہ سراسر گمراہی ہے. تو ان کو کہا گیا تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ جانتے بھی ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے, یعنی جاننے بوجھنے کے باوجود. جس طرح آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں ہاں مسئلہ تو ٹھیک ہے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, حدیث میں بھی ایسے, پر کیا کریں, کئی ایک مجبوریاں سامنے لے آئیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے ساری صورت میں. تو انتم تشہدون, فرمایا تم خود بھی اس کے اللہ کی آیت ہونے کی گواہی دے رہے ہو کہ یہ قرآن میں بھی ہے, یہ حدیث میں بھی ہے, یہ اللہ کی نازل کردہ چیز ہے, لیکن اس کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو, اس کے الٹ کھڑے ہوئے. تو یعنی جو ایسا مزاج ہے, ایسا رویہ ہے, یہ کامیابی والا نہیں ہے, بلکہ یہ گمراہ لوگوں کا اور بدبخت لوگوں کا یہ راستہ ہے کہ وہ حق کو جاننے کے باوجود, اس کا زبان سے اقرار کرنے کے باوجود عمل اس کے مطابق بناتے نہیں ہیں. یہ بد نصیب لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے برے لوگوں سے محفوظ فرمائے, اور اطاعت و فرما برداری کرنے والے جو خوش نصیب لوگ ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے.